اب کوئی 2 منٹ میں کروڑپتی بننا چاہتا ہے تو آ جائے جمعے کو 3 بار پڑھے۔ دوستو بھائیو بہنوں، معجزہ دیکھ لے، تماشا دیکھ لے۔ دیکھیں غیبی فرشتے اسی وقت تمہارے دروازے پر ہوں گے، خدا کی قسم۔ دیکھیں میں جو چیز بتانے لگا ہوں پہلے یہ سن لو، پھر آگے بڑھو، پھر اپنی منمانی کرو۔ دیکھیں آج جمعے کو 3 بار یا اللہ یا ربنا یا محمد کا معجزہ دیکھو۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے وظیفے پڑھے، بڑی تسبیحات پڑھی، غربت غریبی نہ مٹ سکی، تو صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ کے اپنی غربت اور غریبی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرو۔ دیکھیں میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر اب جو چیز، جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، قرضہ ہے، بیمار ہے، چاہتے ہو کہ کوئی ایسا عمل ملے کہ گھر میں پھر پڑھنے کے بعد جہاں نظر جائے پیسہ ہی پیسہ ہو، غیبی دولت والے فرشتے، کوئی اللہ کا ولی آئے، کوئی غیبی دولت والا فرشتہ آئے تمہارے دروازے کھٹکھٹا کر پیسے رکھ کر جائے۔ دیکھیں میں نے یہ وظیفہ جسے بھی دیا وہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنو۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ وظیفہ پڑھا، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جاتے ہیں۔ اب دیکھو اب بھی اگر تم نہیں پڑھو گے، ابھی بھی تم اپنی منمانی کرنا، ٹک ٹاک دیکھو، ٹک ٹاک۔ میں تو ٹک ٹاک دیکھوں گا، میں اپنی منمانی کروں گا۔ دیکھ بھائی دیکھ، تیری مرضی ہے، میں تمہیں سچا وظیفہ بتا کر چلا جاؤں گا۔ پڑھو اور اس ویڈیو کو حق ادا کرنا ہے، ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو واقعی غریب ہیں، جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو دکھوں میں پریشانیوں میں مارے گھوم رہے ہیں۔ دیکھیں مجھے تو آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کوئی لالچ نہیں ہے مجھے کہ لائک کر، یہ کر، وہ کر۔ اللہ کی رضا کے لیے سچا وظیفہ بتا رہا ہوں، خدا کی قسم۔ ایک جمعہ پڑھو، اگر یہ عمل اثر نہ کرے جوتے سے میری پٹائی لگا دینا۔ جاؤ، گارنٹی سے کہتا ہوں، جاؤ جوتے سے میری پٹائی لگا دینا۔ اب میں تمہیں جو چیز بتانے لگا ہوں نا، تمہاری روح خوش ہو جائے گی، تم کہو گے یہ کیا بتا رہا ہے۔ پڑھو نا جلدی، بس 3 بار یہ پڑھوں، 2 بار وہ پڑھوں، گھر چلا جاؤں، تو پھر مرضی تمہاری ہے، جاؤ گھر جاؤ بابا جاؤ، تمہارا کام نہیں ہے۔ اگر واقعی سیریس ہو، واقعی مخلص ہو اپنے آپ کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ان غریب ماں باپ کے ساتھ اگر مخلص ہو جنہوں نے بڑی اذیتیں دیکھی ہیں، ساری زندگی غریبی دیکھی ہے، فقیری دیکھی ہے، بیماری دیکھی ہے، اے میرے غریب دوستوں، میں تمہیں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں 3 بار یہ وظیفہ پڑھو۔ اگر عمل اثر نہ کرے چپل سے میری پٹائی لگا دینا۔ 3 بار پڑھو، غریبی دور، 3 بار پڑھو، بیماری دور، 3 بار پڑھو، پریشانی دور، بے اولادی کا خاتمہ، رشتوں میں بندش دور، قرضے دور، فاقے دور، ہر چیز ختم، ظالم کا ظلم ختم۔ محبت میں جو ناکام ہے وہ پڑھیں، روح اٹھاوا محبوب قدموں میں۔ آپ لوگ جاتے ہیں نا جعلی باباؤں کے ساتھ، یہاں وہاں، محبوب تمہارے قدموں میں آ جائے گا۔ ارے بابے، جعلی بابے، تیرے پاس کھانے کے واندے پڑے ہوئے ہیں، تو جگہ جگہ لکھ دیتا ہے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بھوکے ننگے، تیری کیا اوقات تو کسی کو کچھ دے سکے۔ دیکھیں ہم نے کوئی دعوے نہیں کیے، ہم آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو کچھ دیں گے، ہم آپ کو اللہ پاک کے وہ ناموں کا سچا عمل بتائیں گے جس میں دیکھیں اللہ کے ناموں پر تو یقین ہے نا، یا اسے بھی یقین نہیں ہے، اتنے تمہارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں کہ تمہیں اللہ پاک کے ناموں پر، قرآنی وظیفوں پر، اللہ والوں کے بتائے ہوئے سچے اعمال پر تمہیں یقین نہیں ہے۔ دیکھیں لاکھوں لوگوں کی یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی زندگی میں میں نے اپنی آنکھوں سے فقیروں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، رب کعبہ کی قسم۔ اب اگر کوئی شخص ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی شخص یہ یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر میں اس سے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ اگر آپ پڑھو گے، اگر آپ کرو گے، اگر وظیفے پڑھ کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہو تو پڑھو۔ اگر بے دلی سے، بے ترتیبی سے جلدی ہے، بھاگا بھاگی ہے، تو تمہارا دیکھیں سب سے پہلا کام جمعے کے دن پڑھنا۔ اب دیکھیں سب چیزیں باری باری بتاؤں گا، لیکن فائدہ اسے ہوگا جو عمل پڑھے گا اور پڑھ کر اللہ پاک سے مانگے گا۔ آج مانگنے والا دیکھیں یہ عمل کسی بھی جمعے کو پڑھیں،
صرف 3 بار 30 سیکنڈ کا شرطیہ عمل 2 منٹ میں کام کرنے والا 2 منٹ میں اثر دکھانے والا. دیکھیں میری زندگی اس وظیفے نے بدل دی. اب میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں؟ اور کوئی بات ہے؟ اور کوئی چیز رہ گئی ہے کہ تمہیں وہ بھی بتاؤں؟ میں اب کوئی لکھ کے دوں، سائن کر دوں کہیں پر؟ بولو سائن کروا لو مجھ سے. آج سائن کروا لو جاؤ. تمہیں یقین نہیں، تمہارے دل جو ہے نا، تمہارے ایمان بڑے کمزور ہے. تمہیں بس جلدی جلدی کوئی وظیفے بتا دے، درود شریف پڑھ، اول آخر 2 بار یہ پڑھ، 3 بار یہ پڑھ، بس پڑھ کے دیکھو کوئی فرق پڑا؟ کوئی تمہاری زندگی پہ فرق پڑا؟ وہی غریبی، مجھے 500 دے، مجھے 1000 دے، مجھے 5000 دے. کب تک مانگے گا تو؟ کب تک میری بہنوں مانگو گے؟ کیا تمہاری کوئی زندگی نہیں ہے؟ کیا تم یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے؟ دیکھیں اگر تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست، تمہارے محلے والے تمہیں یہ تانے دیتے ہیں، تو ساری زندگی غریب ہی رہے گا، تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا. تو آج سن لو، آج اگر اس عمل کو پڑھتے ہی تمہاری غریبی، تمہاری بیماری، تمہاری پریشانی دور نہ ہو جائے تو جوتے سے میری پٹائی لگا دینا. میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ پوری طور پر دولت مند بن جائے گا. اب دیکھیں سب سے پہلا کام 1 مرتبہ درود شریف. اب جو چیز بتانے لگا ہوں نا، اگر مس کر گئے تو پورا عمل ضائع. سب سے پہلا کام سمجھ لے، سکون سے بیٹھ جا جمعے کو جہاں تمہارا دل کرے. سب سے پہلے 1 مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے 1 بار درود شریف پڑھنا ہے. سب سے پہلے 1 بار درود شریف، کوئی سا بھی پڑھا، کوئی سا بھی. میرے بہن دیکھیں میرا لہجہ سخت ہے، لیکن میرے لہجے پر نہ جائیں. وظیفے سے مطلب رکھیں. میں سخت ضرور ہوں لیکن میرے وظیفے سچے ہیں. اگر مالدار بننا ہے، غریبی کو ٹاٹا بائے بائے. آج غریبی کو دونوں ہاتھوں سے ٹاٹا بائے بائے. 3 بار. ہر چیز ممکن، ہر چیز، پوری دنیا تمہاری مٹھی میں، پوری دنیا میں عزت وقار. گھر میں ذلیل و رسوا ہوتے ہو، گھر والے ذلیل کرتے ہیں، شوہر گالیاں دیتا ہے، ساس گالیاں دیتی ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کر تمہارے کہو تو پاؤں پکڑ لوں. یہ وظیفہ سچا ہے، وظیفہ سچا ہے. وظیفہ دولت کا سلطان ہے، وظیفہ دولت کا سلطان ہے، وظیفہ دولت کا سلطان ہے. اب میں کیا کروں؟ اب میں کیا کروں بتاؤ؟ اب میں کوئی بڑی قسم اٹھا لوں پھر یقین کرو گے؟ نہیں یقین، چھوڑ دو. جاؤ بابا جاؤ. تم ٹھوکرے کھاؤ، تم ٹھوکرے کھانا. 1-2 سال ٹھوکرے کھاؤ، پھر یہ ویڈیو دیکھ لینا. جاؤ 1-2 سال در در کی ٹھوکرے کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، پھر جمعے کی یہ ویڈیو دیکھنا، پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ ویڈیو کیا چیز ہے. پھر پڑھو گے پھر بھی فائدہ دے گا. لیکن جمعے کے دن جب زندگی میں پڑھو گے، ایک جمعے والے دن تم نے یہ عمل پڑھ لیا نا، 2 منٹ میں اگر تمہاری غربت، غریبی، قرضے، بیماریاں، فقیری، لاچاری، بے اولادی، عمل بندش، جادو، بد نظری، اگر تمام چیزیں نہ دور ہوں، خدا کی قسم میرے منہ پر تم تھوک کر چلے جانا. اتنی بڑی بات کہہ دی، دیکھو اتنی بڑی بات کہہ دی. اب عمل کو سمجھو. سب سے پہلے جمعے کے دن اگر کوشش کرنا باوضو مصلی پر بیٹھ جاؤ. اگر باوضو مصلی پر نہیں بیٹھ سکتے، چلتے پھرتے پڑھ لو، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لو، سوتے جاگتے، جب دل کرے پڑھو. اب دیکھیں جب دل کرے پڑھو، جگہ کی پابندی نہیں ہے. بات سمجھیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے. اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے آفس میں، جہاں دل کرے پڑھو. اور سب سے اہم چیز سن لو، جہاں دل کرے پڑھو اور جس وقت پڑھو، صبح دوپہر شام رات، جمعہ پورا ہے، جتنی بار پڑھو اور جتنے جمعے پڑھو. اب جمعے کو پڑھنا ہے، کسی نماز کے بعد پڑھ لو، جہاں پڑھو مرضی آپ کی. اب سب سے پہلے 1 مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، یعنی کہ 1 بار، دیکھیں 1 بار درود شریف پڑھنا ہے. 1 بار، صرف 1 بار. اگر میری بات سنیں، اگر آپ لوگ 1 بار بھی نہیں پڑھ سکتے، 1 بار بھی نہیں پڑھ سکتے، ایک مثال ہے. دیکھیں
اگر آپ کو دیکھیں، میں یہ ایک اہم چیز سن لیں، آپ کہیں کہ مجھے آتا ہے، سب کو آتا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو دیکھیں آپ کو اگر نہیں بھی آتا، بالفرض کوئی ایسا شخص ہے، تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کر دیں. سمجھ گئے بات کو؟ اب فوری طور پر پہلا وظیفہ درود شریف ایک بار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اب یہ سامنے وظیفہ دکھ رہا ہے یا اللہ کا. اب میرے بھائیوں میری بہنوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے جو چیزیں سمجھا رہا ہوں نا، اب دیکھیں یہ جلدی جلدی نہیں ہے. اگر جلدی ہے کوئی کام ہے تو پہلے وہ کام کر لے بھائی، پہلے وہ کام کر لے، پھر آ جانا ویڈیو پر. میرے پاس جلدی نہیں ہے، 2-4 منٹ گئی بھار میں، 2-4 منٹ زندگی کی جو دے سکتا ہے وہ وظیفہ پڑھ لے، کامیاب ہو جائے، خوشیاں سمیٹ لے. کیونکہ دیکھیں اس عمل کو پڑھنے سے زیادہ، پڑھنا تو بہت آسان ہے، لیکن سب سے بڑی بات اس عمل کو سمجھنا، سب سے بڑا راز ہے. یہی وہ راز ہے کہ جس کو جو سمجھ گیا وہ کامیاب ہو گیا. جو جلدی میں جس نے ویڈیو دیکھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو شرطیہ بات کہہ رہا ہوں. ہاں، کیونکہ دیکھیں میں نے یہ عمل لاکھوں پر آزمایا ہے. دیکھیں میرا کام وظیفے بتانا ہے، اور میری پوری زندگی وظیفے بتاتے بتاتے گزر گئی. اور میں نے اللہ پاک کے حکم سے، اور یہ جو عمل بتا رہا ہوں جمعے کے دن کا، میں نے لاکھوں پر آزمایا. اور دیکھیں میری ایک عادت ہے، میں جب بھی کسی کو وظیفہ دیتا ہوں نا، ایک ان سے وعدہ لیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو بھلائی ہو، جو معاملہ ہو، آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ میں مزید لوگوں کو بتاؤں. یہ میری عادت ہے. اور دیکھیں سب سے اہم بات جو میں اب بھول گیا تھا آپ کو بتا دوں. اب آپ آج کا جو وظیفہ ہے نا دوستوں، بھائیو بہنوں، اسے پڑھنے والے نے کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ مجھے فائدہ نہ ہو. کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا. ایک بندہ بھی کوئی ایسا نہیں گزرا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ مجھے فائدہ نہ. دیکھیں میرے اپنے جب حالات بدلے نا، تو میں نے یہ وظیفہ لوگوں کو بتانا شروع کیا، اور میں نے جس کو بھی دیا اس کے وارے نیارے ہو گئے. اور دیکھیں جس طرح میں تفصیل سے، ترتیب سے ہر چیز بتا رہا ہوں نا، اسی طریقے سے میں نے لوگوں کو ہمیشہ سمجھا کر دیا. اب دیکھیں، اب تم اگر یوں ہی گھومنا چاہتے ہو باولے پاگل بن کر، غریب بھکاری بن کر، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے، تو اب مرضی تمہاری ہے. کیونکہ میں دیکھیں آپ کو سچا وظیفہ بتاؤں گا اور بتا کر چلا جاؤں گا. اب پڑھو گے جمعے کے دن تو کمالات، معجزات، غیبی مدد، غیبی دولت کی بارش اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا. اور یہ دیکھیں یہ عمل دوستوں، بھائیو بہنوں، اللہ کے سب سے بڑے ولی کا بتایا ہوا عمل ہے، یاد رکھیے گا، سب سے بڑے ولی اللہ کا. اب عمل سمجھے. دیکھیں سب سے پہلا کام آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. سب سے پہلے جمعے کے دن کوشش کرنا باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں. مصلی پر نہیں بیٹھ سکتے چلتے پھرتے پڑھیں. بہانے نہ بنائیں، کوئی بہانہ نہ بنائیں کہ میں مصروف تھا، میں ٹک ٹاک پہ لگا ہوا تھا، ٹک ٹاک والے مجھے کروڑ پتی بنا دیں گے. ارے ٹک ٹاک والے تم جب مر رہے ہوگے نا بھوکے، یہ ٹک ٹاک والے تمہارے کام نہیں آئیں گے. یہ ٹک ٹاک والے تمہیں بھکاری بنا کر چھوڑ دیں گے. دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ لوگ بھی ضد کر جاتے ہو، ٹک ٹاک نہیں چھوڑوں گا. ماں باپ بولتے ہیں نہیں دیکھ، تو بھی نہیں، بس ٹک ٹاک دیکھوں گا، ٹک ٹاک پہ سکرولنگ کروں گا. اسی طرح میری زندگی میں مانگتا رہوں گا، مانگ کے پیکج کراؤں گا، لیکن ٹک ٹاک نہیں چھوڑوں گا. خدا کا خوف کرو. کس مقام پر تم نے اپنی زندگی کو لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ کیا تمہیں اللہ پاک کے ناموں پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا 3 بار پڑھ کے اپنے حالات کو نہیں بدل سکتا تو؟ یہ غریبی کا دبا تو نہیں مٹائے گا؟ کیوں نہیں مٹائے گا؟ میں دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں مٹائے گا غریبی کا دبا. آج تجھے پڑھنا پڑے گا. آج تجھے 3 بار یہ عمل پڑھنا پڑے گا. آج اگر 3 بار پڑھ کر اس عمل کو، دوستوں بھائیو بہنوں، تیری غربت غریبی نہ دور ہوئی تو پھر آ کر مجھے کہنا، پھر آ کر کہے گا نا. اس سے پہلے تو نہیں کہے گا، اس سے پہلے ہی کومنٹس کر دے گا ویڈیو دیکھے بغیر ہی. یہ بہت بڑی بات ہے. تھمبنیل دیکھتے ہیں اور تھمبنیل پر صرف دیکھتے ہیں وظیفہ، یا اللہ، یا ربنا، یا محمد، اور پڑھ لیا اور کومنٹس کر دیا. آپ کا وظیفہ اثر نہیں کر رہا. میرا دل کرتا ہے انہیں چماٹے لگاؤں، چماٹر کر دوں ان کی چماٹر. وظیفہ اثر نہیں کر رہا.
نہ تعداد سمجھی، نہ طریقہ سمجھا، نہ ترتیب سمجھی، کچھ سمجھا ہی نہیں، اور بس تھمبنیل پر دیکھ کر وظیفہ پڑھ لیا. بے وقوف، اتنی بے وقوفی کی تم نے. یار کوئی حد ہوتی ہے. ایک بندہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ 3 بار پڑھ لو بتائی ہوئی ترتیب سے، اور تم تھمبنیل دیکھ کر بس جلدی سے پڑھ لیا. یار یہ جو ہے نا، یہ تم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. یہ اپنے آپ کے دشمن ہو تم اپنے آپ کے دشمن ہو میرے خیال سے. تم یار تمہارے دشمن تمہارے دشمن نہیں ہیں. تمہارے رشتہ دار تمہارے دشمن نہیں ہیں. تم اپنے آپ کے دشمن ہو. تم 3 بار یہ وظیفہ جمعے کو نہیں پڑھ سکتے. تمہیں اتنی نفرت ہے اپنی زندگی سے. بس میں وظیفہ بتا رہا ہوں، میرے پاس میں اور سمجھا نہیں سکتا. اللہ پاک تمہیں سمجھ دے دے اور اس عمل کو پڑھنے کی توفیق دے دے. میں کہتا ہوں آج اللہ پاک تم لوگوں کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق دے دے. آج میں کہتا ہوں، آج میں یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس ویڈیو کو جو کلک کر کے آئے اس کے دل میں صرف یہ بٹھا دے کہ یہ عمل سچا ہے. بس میرے مولا، میرے پاک پروردگار، آج اسے خالی نہ لوٹانا. میرے مولا آج میری لاج رکھ لینا. میرے مولا میرے اس سچے وظیفے کی لاج رکھ لینا. میرے مالک تو جانتا ہے میں نے سچا وظیفہ ان تک پہنچا رہا ہوں. میرے مالک آج ہم سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے. میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ پنجتن پاک کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، امام حسین کا واسطہ، بی بی پاک دامن بی بی فاطمہ کا واسطہ، میرے مولا امام حسن کا واسطہ، حضرت علی کا واسطہ. میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف کر ہماری آج جھولیوں کو بھر دے. میرے مولا آج ہماری خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو بھر دے. دوستو آمین تو لکھ دو کامنٹس میں. کیا تم اتنا بھی نہیں لکھ سکتے؟ کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائے. ایک آمین لکھ دو اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے لکھ دو. اب دیکھیں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب موبائل سے ہاتھوں کو ہٹا دو موبائل سے. اب میں جو تمہیں چیز بتانے لگا ہوں نا، ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گی. اب سب سے پہلے دیکھیں، آج جمعے والے دن باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں. بیٹھ گئے نہیں بیٹھ سکتے، چھوڑ دیں. دکان پہ ہے وہاں پڑھ لیں، گھر میں ہے وہاں، جہاں دل کرے پڑھ. اب سب سے پہلا کام دیکھیں، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. ایک بار پڑھ لیں. پڑھ لیا؟ نہیں یاد درود شریف، چھوڑ دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو. آتا ہے نا؟ یہ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا. روٹی کھانے آ گئے نا تو یہ بھی آتا ہوگا. روٹی کھانے آ گئی نا تو یہ بھی آتا ہوگا. اب پڑھ لیا. اب پہلا وظیفہ سن لو. اب ہلنا مت. اب ایک جگہ پر بیٹھنا. 30 سیکنڈ لگے گی، سب پڑھ لو گے. دیکھیں میں اتنی تفصیل سے کیوں بتا رہا ہوں کہ آپ کے دماغ میں اتر جائے. میں تو دیکھیں میں جلدی بتا دیتا، 3 بار 2 بار پڑھ لو، جلدی سے جان چھڑا لو. لیکن کیا حاصل ہوتا بتاؤ؟ آپ کے دماغ تک بات بیٹھتی، آپ کے اندر وظیفے کی اہمیت بڑھتی. دیکھیں وظیفے کا اثر کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو وظیفے کے پورے فائدے بھی سمجھائے جائیں اور آپ کے نظر میں اس وظیفے کی پوری اہمیت ہو. جتنی زیادہ آپ کی نظر میں اہمیت ہوگی، اتنی دوستوں بھائی بہنوں چیز کی ویلیو ہوگی، اور اتنی ہی چیز کی آپ قدر اور دل سے اسے پڑھیں گے، اور پھر اس کے کمالات بھی اتنے زیادہ ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ تفصیل سے بتانا. یہی وجہ ہے بہن بھائیوں کو اس عمل کی قدر کروانا. سچے وظیفے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ پڑھ کے فائدہ 100% ہوتا. اب دیکھیں سب سے پہلا کام، درود شریف ایک بار پڑھ لیا، نہیں یاد چھوڑ دیں. پڑھنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ایک بار پڑھ لیں. کوئی بھی درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. اگر یاد ہے صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں. کوئی بھی درود شریف ایک بار اگر یاد ہے پڑھ سکتے ہیں تو. نہیں پڑھ سکتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام چل جائے گا. اب پہلا وظیفہ فٹافٹ سے سن لو. سامنے دکھ رہا ہے، سامنے آپ کو وظیفہ دکھ رہا ہے یا اللہ کا. پہلے نمبر پر یہی پڑھنا ہے. تسبیح اپنے ہاتھوں میں ہے نہیں ہے؟ چھوڑ دو. کچھ بہانے نہ بناؤ کہ میرے پاس تسبیح نہیں تھی، میں آج جمعے کو بیمار تھا، میں مجبور تھا، میں لاچار تھا، میں مصروف تھا. بہانے بنانے ہیں تو پھر تمہاری مرضی ہے، پڑھو گے تو فائدہ تمہارا. اب سب سے پہلا کام یا اللہ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، یعنی یا اللہ کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے. آج آپ نے یا اللہ کے ساتھ پہلے نمبر والے دیکھیں 3 وظیفے، اور شروع میں بتا بھی چکا ہوں.
اپنی بات سے مکرا نہیں ہوں. 3 بار پڑھنا ہے تو 3 بار ہی پڑھنا ہے. یہ اس عمل کا سب سے سچا فائدہ. اب سب سے پہلے آپ سکون سے بیٹھ جائیں جمعے کے دن تنہائی میں بیٹھنا ہے. دیکھیں تنہائی میں بیٹھو گے تو فائدہ تمہارا ہے. لوگوں میں بیٹھو گے تو توجہ ہٹ جائے گی. کوئی آواز دے گا, کوئی یہاں وہاں کی باتیں کرے گا تو تم وظیفے دیکھیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایک ہاتھ میں تسبیح, دوسرے ہاتھ میں موبائل. ایک ہاتھ میں انگلیوں پہ وظیفے گنتی کر رہے ہوں گے, دوسرے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ ہوگا. یا بیٹھیں گے عمل پڑھنے کے لیے, ایک وظیفہ پڑھیں گے, کسی نے آواز دی, اے بھائی دہی لا دے, چلے گئے, ختم بات, وظیفہ ٹوٹ گیا. پھر آ کر اگلا وظیفہ پڑھا, حالانکہ پتہ بھی ہے کہ عمل ٹوٹ چکا ہے, تو پھر کہتے ہیں وظیفے اثر نہیں کرتے. ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ تنہائی میں, اور جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو کھڑے مت ہونا. اب سب سے پہلے یا اللہ المدد, یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا. یعنی کہ یا اللہ کے ساتھ المدد کو آپ نے شامل کرنا. یا اللہ المدد, یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا. اسی ترتیب سے پڑھنا ہے, اپنی نہیں. اپنی منمانی آج تمہیں نہیں کرنی. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنی منمانی نہیں کہ تھمبنیل دیکھا اور پڑھ لیا, نہیں. جو چیز میں بتاؤں گا, جو تعداد, جو ترتیب بتاؤں گا, پہلے پر کون سا, دوسرے پہ کون سا, تیسرے پہ کون سا, یہ سب چیزیں سمجھنی ہیں. یا اللہ المدد ایک بار ہو گیا, یا اللہ المدد 2 بار ہو گیا, یا اللہ المدد 3 بار ہو گیا, یا اللہ المدد 4 بار ہو گیا, یا اللہ. اب سن لو پورا, آپ جب یہاں تک آئے تو پوری تعداد سن لو. یا اللہ المدد 5 بار ہو گیا, یا اللہ المدد 6 بار ہو گیا, یا اللہ المدد 7 بار. 7 بار پڑھنا, 7 ٹائم. پہلا وظیفہ کتنا وقت لگ گیا, کتنا وقت لگا؟ 10 سیکنڈ, 7-8 سیکنڈ, 10 سیکنڈ. دوسرا وظیفے میں بھی اتنا وقت لگے گا, تیسرے میں بھی اتنا ہی. 30-40 سیکنڈ میں پورا عمل کمپلیٹ. بڑے مزے سے سکون سے بھی پڑھو گے تو 1 منٹ, 1 منٹ زندگی کی یار. کیا ہوا ہے تمہیں, کیا ہوا ہے, یہ بھی نہیں پڑھ سکتے, یہ بھی نہیں. مرضی ہے, میں بتا کر چلا جاؤں گا, سیدھا صاف وظیفہ بتا کر چلا جاؤں. میں اللہ پاک سے دعا کروں گا, اللہ پاک آج تمہیں دیکھنے والوں کو جو کلک کر کے آئے, اللہ پاک اسے اس عمل کے پڑھنے کی توفیق دے دے. بس جو پڑھ لے گا کامیاب ہو جائے گا, جو مانگے گا ملے گا, جو مانگے گا ملے گا. یقین کریں دولت پیسہ کچھ بھی نہیں عمل کے آگے, کچھ بھی نہیں اس عمل کے آگے. دولت پیسہ میرے بھائیوں میری بہنوں کچھ بھی نہیں ہے. اب دوسرا وظیفہ وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربنا. اب یا ربنا کو ہزاروں بار پڑھا ہوگا. ہر بندہ یا ربنا کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرا یا ربنا اس طرح پڑھ لو, میں نے یہ بتایا وہ بتایا, 3 بار پڑھو, کوئی 4 بار پڑھو. لیکن آج جمعے کے دن یا ربنا کو ایک خاص ترتیب سے پڑھیں گے تو یا ربنا کی طاقت کروڑ گنا بڑھ جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یا ربنا کے کمالات, فائدے کروڑ گنا بڑھ جائیں گے. فقیر بادشاہ بن جائیں گے, مانگنے والے بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے. یہی یا ربنا کی طاقت ہے. اب کیا پڑھنا ہے؟ یا ربنا ساتھ میں میری جھولی بھر دے. یعنی کہ یا ربنا سے آپ نے جھولی بھروانی ہے. پھر دوسری بار بھی پڑھیں یا ربنا میری جھولی بھر دے. تیسری بار بھی پڑھیں یا ربنا. اور دیکھیں میں نے آپ سے شروع میں وعدہ لیا تھا, یہ یاد کریں, اپنے ذہن میں بٹھائیں. اس ویڈیو کو ان لوگوں تک شیئر کرنا ہے جو واقعی غریب ہیں, مزدور ہیں, بیمار ہیں, لاچار ہیں, قرضوں میں ہیں, غریبی میں ہیں, فقیری میں ہیں, بے اولادی میں ہیں. اس ویڈیو کو اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے, کامنٹس میں آمین لکھنا ہے, اور میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا ہے. ضرور سبسکرائب کرنا ہے, پیر ابراہیم شاہ کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے. اب آپ نے فوری طور پر یا ربنا میری جھولی بھر دے 1 بار ہو گیا, یا ربنا میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا, 11 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے. 11 بار پڑھ لیا. تیسرا وظیفہ پڑھیں, عمل کمپلیٹ کریں, گھر جائیں, اللہ خیر صلی اللہ دعا کریں, عمل کمپلیٹ ہو گیا. تیسرا وظیفہ سنیں گے تو فائدہ ہوگا, سنیں گے اور پڑھیں گے ترتیب سے تو فائدہ ہوگا. منمانیاں کریں گے, اپنی چالاکی کریں گے, ڈاکٹر کی 2 گولی ڈاکٹر لکھ کے دے گا, تیسری گولی نہیں کہیں گے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر پھر کہے گا میرے بس کی بات نہیں ہے, تو پاگل آدمی ہے. جب تجھے 3 گولیاں بتائی گئی ہیں
ڈاکٹر صاحب نے تو اپنی طرف سے تو کیوں ڈاکٹری کرتا ہے؟ تو ڈاکٹر ہے پہلے یہ بتا. ڈاکٹر صاحب کہے گا نا آپ کو، یا تو آپ ڈاکٹر خود ہیں تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں. جب آپ میرے پاس آئے ہیں تو میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھیں، فائدہ ہوگا فائدہ انشاءاللہ 100% ہوگا. اب تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر یا محمد کو آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے. جس ترتیب سے بتاؤں گا، جو طریقہ بتاؤں گا، جو تعداد بتاؤں گا، اس پر عمل کرنا. دیکھیں، پہلے وظیفے میں آپ نے یا اللہ کے ساتھ المدد کو لگایا. دوسرے وظیفے میں یا ربنا کے ساتھ میری جھولی بھر دے کا یہ الفاظ شامل کیا. اب تیسرے نمبر پر آپ نے یا محمد کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن آپ نے صرف یا محمد کو ہی پڑھنا ہے، یعنی اس کے ساتھ آپ نے کچھ بھی شامل نہیں کرنا. اب یا محمد کو تسبیح اپنے ہاتھوں میں ہے تو پکڑ لیں، نہیں ہے چھوڑ دیں. اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر پڑھ لیں یا محمد یا محمد یا محمد 3 بار. برابر والی انگلی پر 3 بار، پھر اس کے برابر والی پر 3 بار، اور پھر اس کے برابر والی پر 3 بار. یعنی کہ آپ نے سب سے آخر میں اپنے سیدھے ہاتھ پر 12 مرتبہ 12 ٹائم یا محمد کو پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھیں ایک بار. جو شروع میں پڑھا اللہ پاک سے دعا مانگے خوب ساری. بس عمل کمپلیٹ ہو گیا. ویڈیو شیئر، لائک اور کامنٹس میں آمین، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.